آپ بات کرتے ہیں کچھ منٹل ہیلتھ اور جرائم کے کنیکشن کی. جی، نوعمروں میں ذہنی صحت کے مسائل آپ کے اور میرے اندازے سے کہیں زیادہ عام ہیں. عالمی ادارہ صحت WHO اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بڑے حیران کن اعداد سامنے آئے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 10 سے 19 سال کی جو عمر ہے اس میں جو لوگ ہیں ان میں ہر 7 میں سے ایک بچہ ذہنی مسائل کا شکار ہے. اب ظاہر ہے یہ مسائل قابل علاج ہیں لیکن ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے. جب یہ مسئلے کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا تو پھر اس کے علاج کی طرف جائیں گے. لیکن یہ جو بچے ہیں ان میں ذہنی مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ اور جو ہم نے آج جس کنیکشن پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس ذہنی مسئلے کی وجہ سے کرائم کی طرف لوگ جاتے ہیں. واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین مینٹل ہیلتھ اینڈ کرائم؟ کرائم کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں اور پاکستان میں یہ معاملات کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی صدف غنی خان صاحبہ جو کہ مینٹل ہیلتھ لائر ہیں UK سے. انہوں نے اپنی لاء کی ڈگری اس حوالے سے جو ہے وہ لی ہے. ان سے ہم ذرا بات کریں گے اس حوالے سے. السلام علیکم صدف، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہر 7 میں سے ایک بچہ ذہنی مسئلے کا شکار ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ بچوں میں ذہنی مسائل آ رہے ہیں اور یہ کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو رپورٹ آئی ہے WHO اور یونیسیف کی جس میں بتایا گیا ہے کہ ہر 7 میں سے ایک بچہ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے ایکشن لیں، اور جو بچے اس وقت مینٹل ہیلتھ پہ سفرنگ ہے جن کی، ان کو ہم وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں جو ان کے لیے ریہیبز ریکوائرڈ ہیں، جو میڈیکیشنز ریکوائرڈ ہیں، اس کے اوپر کام کیا جائے. بچوں میں ایک فیز آتا ہے 10 ایئرس ٹو 19 ایئرس کی ایج میں، ایک فیز آتا ہے جو وہ پیورٹی لیول سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر بہت ساری ایسی چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں جو وہ خود اپنے آپ میں فیس کر رہے ہوتے ہیں. ان بچوں کو بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس الجھن سے باہر لے کر آئیں. لیکن ہمارے یہاں سیڈلی سچویشن یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان کے لیے ایک سیف اسپیس کریٹ کریں، ہم ان میں اتنے چیلنجز، اتنے کمپیریزنز ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایک سیف اسپیس کے بجائے وہ بچے آئسولیشن میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ پریفر کرتے ہیں کہ رادر دین سٹنگ ود فیملی اور فرینڈس، وہ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں میں نہ بیٹھیں جو سڈنلی آئے اور ان کے ایفرٹس کو، ان کی ایسی جو کوششیں تھیں جس سے وہ موٹیویٹڈ تھے، یا فار ایگزامپل اگر وہ باڈی ایشوز ڈیل کر رہے تھے اور وہ بہت ہی پازیٹیولی موٹیویٹڈ ہو کے چل رہے تھے، اور سڈنلی کوئی آیا اور اس نے کہا کہ آپ تو بہت اسکنی ہو رہے ہیں، یا آپ کے تو منہ پہ پمپلز آ رہے ہیں، تو آپ نے اس بچے کی ساری موٹیویشن کو دبا دیا. آپ نے اس کو واپس آپ اس کو ایک جگہ پہ لے گئے، وچ کازز ڈپریشن، یا اس کو ایک ایسے ہوپلیس جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں بچہ اپنے آپ کو زیادہ ایکسپریس نہیں کرتا. اچھا، اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کا کرائم سے کیا کنیکشن ہے؟ یہ کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ جی، اگر کوئی بھی انسان سفر کر رہا ہے مینٹل ہیلتھ کو، تو وہ نہ صرف اپنے لیے ایک تھریٹ ہے، وہ دوسرے کے لیے بھی تھریٹ ہے. اچھا، تو لنک اس طرح سے کرتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی لیول پہ چلے جائیں گے جہاں ان کو ٹریٹمنٹ نہ دیا جائے یا ان کی ہیلنگ نہ ہو، تو وہ آئدر دیٹ پرسن کین گو ٹو سوسائڈ، وہ سوسائڈل اٹیمپٹ کریں گے، یا پھر وہ دوسرے کے لیے ایک تھریٹ بن جائیں گے. اور پاکستان میں یہ جرائم اور مینٹل ہیلتھ کے جو کنیکشن ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی اعداد و شمار ہے ہمارے پاس اس صورتحال کے؟ سیڈلی اس وقت بہت خراب صورتحال ہے پاکستان میں، کیونکہ ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ابھی صرف اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. جی ہاں، ابھی تو صرف مینٹل ہیلتھ پہ بات ہوتی ہے. ابھی کوئی ہیلپ لینے میں بھی ہچکچاتے ہیں لوگ. اگر بچہ سفر کر رہا ہے، ایک تو ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک تابو کریٹ کیا گیا ہے جس میں ہم یہ بتانا ہی نہیں چاہتے کہ ایک سفرنگ ہے جو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. تو کیسز تک تو بات جاتی ہی نہیں ہے. اس سے اسی کا یہی ریزن ہے کہ کوئی اسٹیٹسٹکس ابھی تک ہمارے پاس ایز سچ ہے نہیں.
اگر ہم جرائم کی بات کریں تو جو مینٹل النس میں مبتلا افراد ہوتے ہیں وہ کس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور عدالتوں میں پاکستان میں کس طرح کے کیسز زیادہ آتے ہیں؟ جی عدالت میں یہ بتا چکی ہوں پہلے کہ ابھی تک اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو کورٹ تک جو کیسز جاتے ہیں وہ ویسے بھی بہت لمیٹڈ ہیں. ایک دو رپورٹڈ کیسز ہیں کورٹ کے جس میں دا پرسن جو کورٹ گئے جس میں وہ اسکیزوفرینیا سفر کر رہے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کرائم کمٹ کیا. اٹ واز ریلیٹڈ ٹو مرڈر اور اس پہ سپریم کورٹ کی رولنگ آئی تھی کہ سنس دا پرسن واز آف انساؤنڈ مائنڈ تو پھر اس کی کوئی ایگزیکیوشن نہیں. اوکے، تو اگر ہم پاکستان کی ہی بات کریں تو یہاں پر ذہنی صحت کے مسائل میں جو مبتلا افراد ہیں ان کے جرائم کو پھر کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے قوانین کیا موجود ہیں؟ جی بالکل قوانین موجود ہیں. ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ آرڈیننس ہے اور جو اسپیسیفکلی کیونکہ ہم بچوں کے اوپر بات کر رہے تھے تو اگر بچے ہیں جن کو سزا دی جاتی ہے ان کے لیے جوینائل جسٹس سسٹم موجود ہے 2018 کا. اس میں بچوں کو ان کی پرسنل گرومنگ کے اوپر، ان کی سائیکولوجیکل نیڈس کے اوپر ان کو ریہیب پرووائڈ کیا جاتا ہے، ان کی ویل بینگ پہ کام ہوتا ہے. اور ادروائز اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو دین اگین ریہیب از سولوشن. اس کے لیے اس میں ان کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے کہ فردر وہ دوبارہ اس قسم کا کرائم نہ. جی بہت شکریہ ادا کریں گے. صدف غنی خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، مینٹل ہیلتھ لائر، اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے مینٹل ہیلتھ ایشوز اور کرائم ان دونوں کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اور میں دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز. اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، ہیومن رائٹس واچ کا بیان. جرمنی میں کار سوار نے کرسمس مارکیٹ میں لوگوں پر گاڑی چڑھا دی، 4 افراد ہلاک. برطانیہ میں پولیس سے جھگڑا کرنے پر 2 پاکستانیوں پر فرد جرم عائد. امریکہ سے تیل اور گیس خریدو ورنہ ٹیرف کا سامنا کرو، ٹرمپ کی یورپی یونین کو وارننگ. اور 10 سال قبل لاپتہ ہونے والے طیارے کی تلاش دوبارہ شروع. جی ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی. اب وقت ہوا ہے آج کی سب سے بڑی خبر پر بات کرنے کا. آئیے دیکھتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کیا ہے. سب سے بڑی خبر ہے جرمنی سے، اور مرکزی جرمنی کے شہر میگڈبرگ میں ایک کار سوار شخص نے کرسمس مارکیٹ میں خریداری کے لیے موجود ہجوم پر گاڑی چڑھا دی. واقعے میں 4 افراد ہلاک، جبکہ تقریباً 68 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ زخمی ہیں. ہلاک ہونے والے 2 لوگوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے. ہجوم پر گاڑی چڑھانے والے شخص کو فوراً ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کی شناخت 50 سالہ ڈاکٹر کے طور پر ہوئی جس کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے، اور سن 2006 سے وہ جرمنی میں مقیم تھا. اور پولیس کو ابتدائی طور پر یہ معلومات حاصل ہوئی ہے کہ اس نے یہ عمل اکیلے کیا تھا. یہ جو شخص ہے اس کے حوالے سے اور بھی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے. یہ اپنی سوشل میڈیا پوسٹس میں اسلام پر بہت زیادہ تنقید کرتا تھا. اس شخص کو کسی بھی طور پر کوئی اسلامک ایکسٹریمسٹ یا اسلامی انتہا پسند نہیں کہا جا سکتا، اور جو اس کی سوشل میڈیا پوسٹس ہیں ان کو دیکھ کر تو اکثر یوں لگتا ہے کہ اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا.